محبت در حقیقت اصل عبادت ہے، اس لیے کہ آپ عبادت کی جب تعریف کریں گے، عبادت کی تعریف میں محبت ہے، اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا۔ توحید کی روح، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے، توحید کی اصل، توحید کی جان، توحید کی روح اگر کوئی چیز ہے، علماء لکھتے ہیں وہ اللہ کی محبت ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ یہ آیت پڑھی، سورہ بقرہ کی آیت 165 نمبر کی آیت، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بہت ساری چیزوں کو شریک بنا لیا ہے، ایسے محبت کرتے ہیں وہ چیزوں سے، وہ درختوں سے، وہ پتھروں سے، وہ قبروں سے، وہ فلاں سے، وہ فلاں سے، جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے مسلمان کیا ہیں، ان کا ایمان کیا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ان کی محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اصلی توحید تو اللہ سے محبت ہے۔ میں نے مسجد نبوی کے امام محمد بن قاسم حفظہ اللہ جو ابھی مسجد نبوی میں ہیں، میں نے ان کا جملہ نوٹ کیا ہے، انہی کی تقریر سے، انہی کے جمعہ سے، اصل التوحید وروحہ اخلاص المحبت للہ وحدہ۔ اصل التوحید، مسجد نبوی کے خطبہ جمعہ کا جملہ کہہ رہا ہوں، توحید کی اصل، توحید کی روح اگر کوئی چیز ہے، خالص اللہ کے لیے محبت ہے۔ اللہ اکبر جی، تکمیل ایمان کی شرط اللہ سے محبت ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت ہے جی۔ اگر کسی کی محبت اللہ اس کے رسول سے ذرا کم ہے، اس کا ایمان بھی نامکمل ہے۔ آپ میں کا ہر بچہ وہ حدیث جانتا ہے جو میرے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یؤمن احدکم، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ میں بولتا ہوں، غور سے سنو اس بات کو، آپ دعویٰ تو کرتے ہیں مگر صحیح معنی میں عملی طور پر ہم الگ ہیں۔ میرا جملہ غور سے سننا، زبان سے دعوے، اللہ سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں، یہ جو ناچنے والے، میں نے گزشتہ بار بھی کہا، جن کو ہم ہیرو کا نام دیتے ہیں نا، ان کی محبت کا ذرا جائزہ لے لو، ذرا جائزہ لے لو۔ میرے نبی نے کہا اس وقت تک تم میں سے کوئی، ساری دنیا مخاطب ہے، سارے مسلمان مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اس میں مخاطب ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں، میرے نبی کا جملہ دیکھو، میں اس کے والد سے، اس کے ولد سے، اس کے بیٹے سے، ساری دنیا سے اس کے پاس محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان نامکمل ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سب سے زیادہ محبوب ہیں میری جان کے بعد۔ انسان اپنی جان کو بہت چاہتا ہے، میری جان پہلے ہے۔ میرے رسول نے حضرت عمر سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر لا والذی نفسی بیدی، یہ نبی کا جملہ عمر سے، نہیں عمر، لا والذی نفسی بیدہ، نہیں عمر، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابھی تمہارا ایمان نامکمل ہے، حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ تیری جان سے زیادہ، تیری جان سے زیادہ میں تیرے پاس محبوب نہ بن جاؤں۔ اللہ اس کے رسول کی محبت تکمیل ایمان کی شرط ہے۔ آخرت میں نے گزشتہ جمعہ وہ حدیث بیان کی، خوش دلی سے بیان کی میں نے وہ حدیث، جی ہاں، اللہ اس کے رسول کی محبت آخرت میں کامیابی کی گارنٹی ہے، آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں ہے، جو لوگ بہت سارے نظر آ رہے ہیں جو گزشتہ جمعہ تھے میرے جمعہ میں، وہ جان سکتے ہیں حدیث کیا ہے۔ انس بن مالک کی حدیث ہے، معاف کیجئے گا، حدیث کے الفاظ ایسے ہیں، میرے رسول نے کہا سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی آئے، نبی سے سوال کیا، جو نہیں سنے ہیں وہ سنیے گا۔ سوال کیا ہے؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی؟ اور میرے نبی نے جواب دیا ما اعددت لها، کیا جی تیاری ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے نا، قیامت کے لیے کتنی تیاری ہے؟ وہ صحابی کا جواب ہے نبی کے سوال کا جواب، سبحان ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله۔ اللہ کے نبی کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں، روزے بھی زیادہ نہیں ہیں، ایسے ہی جملہ ہے، ما اعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقہ، اور نہ میری طاقت کوئی صدقہ کرنے کی ہے، ولکنی احب اللہ ورسولہ، یہ ایک تیاری ہے اللہ کے نبی، میری محبت اللہ اس کے رسول سے سب سے زیادہ ہے۔ میرے نبی نے جو جواب دیا، جو سنے ہیں وہ بھی سنیے گا جی۔ اللہ کے رسول کا جواب ہے
کہا انت مع من احببت. بہت بڑا جواب ہے یہ. گزشتہ پتہ نہیں 10 سالوں سے میں یہاں جمعہ دے رہا ہوں جی، قریب قریب، اللہ بہتر جانتا ہے. میں نے کئی بار کہا انت مع من احببت، جس سے تیری محبت ہے قیامت میں تو انہی کے ساتھ کھڑا رہے گا. بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کی محبت کی، بہت بڑی فضیلت ہے. اور اس میں ایک فضیلت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو. سارے آسمان والوں سے، آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب سے اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. حدیث ہے، اسی حدیث کے راوی یہ ہیں سبحان اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. راوی حدیث ابو ہریرہ ہیں. حدیث صحیح بخاری میں کتاب بدیل الخلق اور صحیح مسلم کتاب البر والصلہ، اس باب کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سب جانتے ہیں. میں نے کئی بار بھی کہا، اس بار بھی کہہ رہا ہوں، اللہ اگر کسی سے محبت کرے ایک بڑی چیز ملے گی، بہت عظیم چیز ملے گی. سبحان اللہ. اللہ وہ مجھے عطا فرمائے، اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے. کیا ملے گی مولی صاحب، کیا ملے گی شیخ؟ اللہ اگر چاہے گا. سنو حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حب اللہ تعالی، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، نادا جبرائیل، جبرائیل کو اللہ بلاتا ہے اور کہتا ہے فاحببہ، میں اس سے محبت کر رہا ہوں، اے جبرائیل تم بھی ان سے محبت کرو. فیحبہ جبرائیل، جبرائیل ان سے محبت کرتے ہیں. ثم ینادى فی اہل السماء، پھر سارے آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو. سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. اب ہے جملہ، یہ میری زندگی سے متعلق ہے. اب جو آنے والا جملہ ہے آپ کی زندگی سے متعلق ہے. آپ یہ جملہ میری زبان سے سن کے، بخاری کا جملہ ہے، آپ اس مجلس سے لے کر جائیں انشاءاللہ. ثم يوضع له القبول في الارض، ثم يوضع له القبول في الارض، پھر اس آدمی کے لیے زمین میں، آسمان تو ہو گیا نا، سارا آسمان چاہ رہا ہے، اللہ اکبر. اب زمین میں اس کے لیے مقبولیت ڈال دی جاتی ہے. وہ جدھر جائے گا لوگ چاہیں گے، وہ جہاں جائے گا کام بن جائے گا، دوسرے جائیں گے تو کام نہیں بنے گا. وہ آدمی اس لیے کہ اللہ نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے. حدیث بخاری میں ہے جس سے اللہ چاہتا ہے. میں نے وہی مسجد نبوی کے امام کا جملہ نوٹ کیا. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو چاہتا ہے، اللہ ہر بلا، یہ جملہ ہے، ہر پریشانی، ہر تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دور کر دیتا ہے. جی اذا حب اللہ صرف عنہ کل بلا والشر وہداہ ووفقہ واجاب دعاہ. دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں. جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے ہر پریشانی اللہ اس سے دور فرماتا ہے، ہر بلا کو اللہ اس سے دور رکھتا ہے، اس کی ہر دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے. اس سے بڑی چیز اللہ جب کسی کو چاہتا ہے، اللہ یہ مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ کو یہ عطا فرمائے جو میں بولنے جا رہا ہوں. اللہ مرنے سے پہلے حسن خاتمہ اللہ اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے. اچھی موت، اچھا خاتمہ، زبان پہ کلمہ، نیک عمل کے ساتھ اس دنیا کو چھوڑنا اللہ نصیب کرتا. حدیث مسند احمد نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے. یوفقہ لعمل صالح، زندگی کیسی بھی گزری ہو آخر میں اللہ اسے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے مرنے سے پہلے. یوفقہ لعمل صالح، اللہ اسے عمل صالح کی توفیق دیتا ہے. ثم یقبضہ علیہ، پھر اس پر اللہ اسے وفات دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ میں نے صرف کچھ منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اہمیت، گزشتہ بار بھی میں نے کچھ باتیں کہی، آج میں نے اسے ریپیٹ کر لیا ہے. پانے کا طریقہ کیا ہے؟ میں نے 7 باتیں نوٹ کی ہیں. 700 ہیں. کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 700 ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں. میں نے صرف 7 نوٹ کی ہیں. اگر وہ کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. اللہ کی محبت مجھے ملے گی اور آپ کو ملے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی نسل کو، امت کے ہر آدمی کو اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ پہلی چیز، پہلے نمبر پر اگر کسی کو اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت کوئی پانا چاہتا ہے، نمبر 1 کوئی چیز ہے، وہ نبی کی اتباع ہے. کیا چیز؟ کیا چیز؟ قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह। अगर तुम्हारा दावा है तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। उलमा का जुमला है कुल्लमा यकूनु रसूल अतबा, जितना ज्यादा अल्लाह के रसूल की इत्तिबा होगी अल्लाह उतना ज्यादा बंदे से चाहेगा, बंदे से मोहब्बत करेगा। मैं छोटा जुमला कहकर बात आगे लेकर जाता हूँ। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हजर अस्वद के सामने खड़े हैं। सही बुखारी किताबुल हज, हदीस बुखारी में है, किताबुल हज के अंदर इस टॉपिक में यह हदीस मौजूद है। बहुत बहुत अहम चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ मेजॉरिटी इसमें नहीं है, बल्कि मैं तो ये मान के चलता हूँ इंशाअल्लाह एक आदमी भी इसमें नहीं है, लेकिन बाहर बहुत सारे सैकड़ों हजारों लाखों हैं। हजर अस्वद के सामने खड़े होकर ऐसा पत्थर जो जन्नत से उतारा गया, ऐसा पत्थर जो गुनाह चूस लेता है, ऐसा पत्थर जिसकी फजीलत है, सुभान अल्लाह। उमर खड़े होकर कह रहे हैं इन्नी आलिमु अन्नका हजर ला तनफअ वला तज़र, मैं जानता हूं ऐ हजर अस्वद तो सिर्फ एक पत्थर है, ना तेरे अंदर नफा है ना तेरे अंदर, गौर से सुनो, ना तेरे अंदर नफा है। ये कौन सी बात नहीं बोल रहे हैं, 100 बार सुने हैं, बार बार गौर से सुनो, गौर से सुनो। क्या बोल रहे हैं आप जी? सुनो गौर से, फिर एक बार सुनो। ऐ हजर अस्वद तो एक पत्थर है, ना तेरे अंदर नफे की ताकत ना तेरे अंदर नुकसान की ताकत। अगर मैंने नबी को तुझे बोसा देते हुए नहीं देखता तो मैं तुझे बोसा भी नहीं देता। नबी ने किया इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं वो सारे लोगों से खिताब करता हूं, अंगूठी में पत्थर लगाने वाले जी, काला पत्थर, लाल पत्थर, पीला पत्थर, हरा पत्थर जी, और ये समझने वाले, मैंने पहले कह दिया मेरा ये हुस्न ज़न है, इस सारी मजलिस में कोई नहीं है इंशाअल्लाह, सबके अकीदे अच्छे हैं, अल्लाह अकीदों को अच्छा रखे, लेकिन बाहर लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। ये पत्थर मुझे सेट नहीं होता, ये कलर मुझे सेट नहीं होता। अगर दुनिया में किसी पत्थर में कुछ होना होता, तासीर होती, नफा नुकसान की सलाहियत होती, वो हजर अस्वद होता। अगर हजर अस्वद में नहीं है, अल्लाह की कसम दुनिया के किसी पत्थर में कोई तासीर नहीं है मेरे पास। यही मैं बोलना चाहता था, अपने अकीदों की इस्लाह करो। फिर अंगूठी पहनना जायज है शरीयत के दायरे में रहकर, मगर तासीर समझना, जिंदगी में उससे खलल समझना, अकीदे को बिगाड़ देना, ये जायज नहीं है मेरे भाई। मुझे इत्तिबा के लिए दलील देनी थी, मैंने एक हदीस बोल दिया कि अल्लाह के रसूल की जितनी इत्तिबा होगी अल्लाह उतना ज्यादा हमसे मोहब्बत करेगा। पहली चीज है। दूसरी चीज साथ में, साथ भी खत्म करूंगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज अन तुक्सिर मिन नवाफिल, जितनी नफिल नमाजें आप पढ़ोगे अल्लाह उतना ज्यादा मोहब्बत करेगा। ये तो हमारा ही मसला है। मैं एक सवाल करके जवाब मैं ही देता हूं, भाई जो साबित नहीं है वो मत पढ़ो, जो साबित है वो तो पढ़ो। जो जिक्र साबित नहीं है नहीं करो, जो साबित है वो तो करो। 12 रकअत सुन्नत साबित है पढ़ो, इशराक साबित है पढ़ो, सुहा साबित है पढ़ो, तहज्जुद साबित है पढ़ो। क्यों सलाम फेरने के बाद, सलाम फेरते ही फौरन भागने के चक्कर में रहते हैं? अल्लाहु अकबर। इधर मेरे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस सही बुखारी किताब उर-रिकाक, इस बाब के अंदर ये हदीस मौजूद है, वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफिल हत्ता उहिब्बहु। पूरी हदीस मैंने पढ़ी है तकरीबन। मेरा बंदा अगर मुझसे करीब होना चाह रहा है, गौर से सुन लेना, ये बात भी यहाँ भी एक अकीदा है। अल्लाह से करीब होने का तरीका क्या है, कभी इंशाअल्लाह ये मौजू में बोलूंगा आपके सामने, तक़र्रुब इलाही। अल्लाह से बंदा अगर करीब होना चाह रहा है, अल्लाह के करीब होना चाह रहा है, क्या रास्ता है? बीवी बच्चों को छोड़कर पहाड़ पे जाके बैठ जाना, यही रास्ता है। 40 साल तक गुस्ल नहीं करना, एक दूसरा रास्ता है। लोगों से भीख मांगकर खाना खाना, ये तीसरा रास्ता है। लोगों ने ये रास्ते बनाए हैं और ऐसा करने वालों की कब्रें हैं और उन कब्रों की परस्तिश और पूजा की जाती है। लोग ये समझते हैं अल्लाह के करीब जाने का, ये नहीं, ये रास्ता नहीं है। अल्लाह के करीब जाने का रास्ता क्या है? मेरे नबी ने बुखारी में कह दिया, वमा तक़र्रब इलैया, कोई बंदा मेरे करीब नहीं हो सकता किसी भी चीज से, बिशैइन, उस चीज से ही मेरे करीब आ सकता है जो मैंने फर्ज किया है। आप जितना फर्ज पढ़ते रहेंगे ना, अल्लाह के करीब जाते रहेंगे। अल्लाहु अकबर। आप नमाजें छोड़ के ये कहेंगे मैं दिल की नमाज पढ़ता हूं,
اللہ کے قریب نہیں جائیں گے آپ. اور اللہ سے محبت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ کتنی اچھی بات. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، برابر بندہ میرے قریب ہوگا نفل پڑھ کر، نفیلیں پڑھ کر. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اللہ ہمیں سنتیں پڑھنے کی توفیق دے. میں یہاں ایک جملہ اور کہوں گا، جمعہ میں کتنی سنت، سلام پھیرنے کے بعد کتنی سنتیں ہیں. خطیب سنتوں سے معاف ہے؟ خطیب کے لیے بھی ہیں. خود اللہ کے نبی خطیب تھے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد میں پڑھتے تو 4 پڑھتے، گھر میں پڑھتے تو 2 پڑھتے. اللہ اکبر. مسجد میں نے ایک بار ریکویسٹ کی، مجھے بھی موقع دیجئے میں بھی پڑھ لیتا ہوں. لوگ قریب آ کے سوال کرتے ہیں، اللہ تمہاری میری محبت کو باقی رکھے. قریب آ کے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی ہاں، لیکن پہلے سنتیں. یہ دوسرا طریقہ ہے، ساتھ رہ جائیں گے. تیسرا طریقہ قرأت سورۃ الاخلاص، آپ میں کا ہر بچہ کر سکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو پڑھنا. آپ اسے پڑھیں گے اللہ محبت کرے گا. اللہ اکبر. اللہ کی محبت پانے کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں. ایک صحابی بہت پڑھتے تھے، ہر نماز میں پڑھتے تھے. لوگوں نے پوچھا تو صحابی نے جو کہا میں نے نوٹ کر لیا. صحیح بخاری کتاب التوحید، حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب التوحید کے اندر ہے. کہا انہا صفت الرحمن، یہ قرآن کی جو سورت ہے نا، اس میں رحمان کی صفت بیان کی گئی ہے، اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے. میں اس سورے سے اس لیے محبت کرتا ہوں. نبی نے جو جملہ کہا، نوجوانوں بڑا اچھا جملہ ہے، اخبرو، جا کر ان کو خبر کر دو صحابی کو، ان اللہ تعالی یحبہ، سورہ اخلاص کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. تیسری چیز، 7 میں 3 آ گئے ہیں. چوتھی چیز، طاقتور مومن سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. سارے جم جانے والے خوش، اس سے اللہ محبت کرتا ہے. یقیناً جس کا بدن مضبوط ہے، جو طاقتور ہے، سبحان اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. جی ہاں، میں حدیث پوری صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کچھ ٹکڑے حدیث کے پڑھتا ہوں. المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. سبحان اللہ. جو طاقتور مومن ہے، غور سے سننا، اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقہ ہے پانے کا، لیکن ہر مومن میں اللہ نے خیر رکھا ہے. سبحان اللہ. طاقتور سے مراد کیا ہے؟ یہاں بھی بول دیتا ہوں، مسجد نبوی میں ایک شیخ ہے، میں بہت چاہتا ہوں ان کو، شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ. آج جمعہ کا انشاءاللہ ان کا خطبہ عموماً مسجد قباء میں ہوتا ہے. خطیب ہے مسجد قباء کے، مدینے میں جو قباء مسجد ہے نا، اس کے خطیب ہیں. علماء نے ان کو ایک نام دیا، فقیہ المدینہ. مدینے کے فقیہ ہیں، بہت اچھے عالم، بہت اچھے عالم. ان کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا ہے، طاقتور مومن کیا ہے؟ کون سا طاقتور مومن؟ اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے محبت کرتا ہے. انہی کا جملہ پڑھتا ہوں. کہتے ہیں ان یکون قویا، کہ طاقت کیسی ہو؟ فی کل شیء، ہر چیز میں طاقت چاہیے اللہ کو. ان یکون قویا فی عقیدتہ، عقیدے میں طاقت چاہیے. کس میں؟ کس میں؟ آپ عقیدے میں طاقتور بنو، کوئی تمہارے عقیدے کو خرید نہ پائے. کوئی بلی سامنے سے چلی گئی، کتا سامنے سے چلا گیا، میں نے کئی بار کہا ہے، ہاتھ تو بڑے موٹے موٹے ہیں، بیسب بڑے بڑے ہیں، اگر بلی چلی گئی بھاگ کر چلا جاتا ہے. کون سا طاقتور ہے تو؟ عقیدہ طاقتور، عقیدے میں طاقت ہو. ان یکون قویا فی عبادتہ، عبادت میں طاقت دکھا تیری. ان یکون قویا فی ارادتہ، ارادے میں طاقت دکھا. کیا ارادہ؟ یہ چھوڑوں گا انشاءاللہ، چھوڑوں گا. ارادہ مضبوط ہو. اللہ مجھے بنائے ایسا طاقتور. کوئی آمین نہیں بول رہا. اللہ آپ کو وہ طاقتور بنائے. ان یکون قویا فی اخلاقہ، اخلاق میں طاقتور ہو. اور آخر میں وہ جملہ کہتے ہیں ان یکون قویا فی جسدہ، اپنے جسم میں بھی طاقت. القوت المطلوبہ فی کل شیء، طاقت ہر چیز میں مطلوب ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہم سے محبت کرے، ہمارا رب ہم سے محبت کرے، یہ ساری چیزوں میں طاقتور بننے کی کوشش کیجیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی چیز، 5ویں چیز، تمہارے اور میرے مطلب کے ساتھ ختم کر کے جمعہ بھی ختم انشاءاللہ جلدی جلدی. کیا ہے؟ امتثال الشریعہ برخصها وعزائمها. ایک بات ہے، شریعت کی پابندی اللہ چاہتا ہے، اس کے رخصتوں پر بھی، اس کے عزائم پر بھی. جی ہاں، اگر یہ جملہ میں بول کر چلا گیا نا، اسے چھوڑ کر آپ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، گھر تک آئیں گے آپ.
इम्तिसाल शरिया, शरीयत की पाबंदी, बेरुखसिहा व अज़ाइमिहा, अल्लाह चाहता है वो आदमी को शरीयत के रुखसतों पर भी अमल किया जाए, शरीयत के अज़ाइम पर भी अमल किया जाए, इससे अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। हदीस मुस्नद अहमद की हदीस, इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह मोहब्बत करता है, अन तुअता रुखसुहु कमा यकरहु अन तुअता मासियतुहु, अल्लाह की रुखसतों पे अमल किया जाए, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जैसे अल्लाह नफरत करता है अल्लाह की नाफरमानियां करने से। अल्लाह ये हदीस समझने की तौफीक अता फरमाए। क्या रुखसतें हैं? नमाज 4 रकत पढ़नी है, आप सफर में हैं, अल्लाह ने रुखसत दी है कितनी रकतें पढ़ने की? कितनी? 2 नमाजों को जमाने की, ज़ोहर असर को जमाने की, मगरिब ईशा को जमाने की, ये रुखसत है। आदमी बीमार है, अल्लाह ने रुखसत दी है, वो रोजे छोड़ सकता है, बाद में रखेगा। आदमी मुसाफिर है, रुखसत है। और एक मतलब की बात बोल रहा हूं, खूब बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि रास्तों में पानी जमा हो गया है, चलना जरा मुश्किल हो गया है, अल्लाह की तरफ से रुखसत है, मगरिब और ईशा जमा के पढ़ सकते हैं, मगरिब और ईशा जमा के पढ़ सकते हैं। अल्लाह मोहब्बत करता है उस मुसलमान से जो इन रुखसतों पर अमल करता है। अल्लाहु अकबर। कोई बड़ी बात नहीं है। एक आदमी सफर में रोजा रखा था, सफर की तकलीफ की वजह से गिर गया नीचे, हो लोग उसको घेर लिए, साया करने लगे, कोई पंखा हिला रहा है। अल्लाह के नबी ने पूछा क्या हो गया ऐसे? कहा ये रोजे में है। कहा कोई बड़ा कमाल नहीं है, अल्लाह ने रुखसत दी है, सफर में छोड़ना चाहिए था इसको, इसने उसके बावजूद रखा। जी हदीस सारी दुनिया के उलमा ने इसे सही कहा। इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह मोहब्बत करता है उस मुसलमान से जो शरीयत की पाबंदी करता है, रुखसतों पर भी और अज़ाइम पर भी। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 5, 6 और 7 जल्दी जल्दी चढ़ते हैं। मेहनत की कमाई करने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। अल्लाहु अकबर। खास तौर से हाथ की कमाई, ये जुमला है हदीस में। सड़क पे जो गाड़ियां ढकलते हैं लोग, हमारा चलना मुश्किल है, ट्रैफिक इतनी ज्यादा है, कभी कभी देखकर ताज्जुब होता है। वो बच्चों के लिए मौज की गाड़ी, छोटी छोटी तरकारियों की गाड़ियां, छोटी छोटी चीजों की गाड़ियां, अपने हाथ से मेहनत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मेहनत की कमाई करने वाला, मेहनत की कमाई करने वाला, अल्लाह इससे मोहब्बत करता है। हदीस सुन लीजिएगा, मुस्नद अहमद की हदीस है, वमा अकला अहदुम मिनकुम तआमन, तुम में से कोई खाना नहीं खाया, अहब्बा इलैया मिन अमली यदैहि, अल्लाह को वो खाना महबूब हो, उसका अमल महबूब हो जो अपने हाथ की कमाई से खाता है। आदमी जो मेहनत करके परेशानी के बाद जो उसे मिल रहा है, याद रखो अल्लाह तबारक व तआला उसे मोहब्बत करता है। वक्त नहीं है इस पे बात करने के लिए। आखिरी एक बात, अल्लाह से पहले मैं दुआ कर लेता हूँ, उसके बाद ये बात बोलकर जुमा खत्म कर लेता हूँ। 2 चीजें ऐसी हैं, अल्लाह तबारक व तआला 2 खसलतें, 2 आदतें जिस मुसलमान में हैं, अल्लाह उस मुसलमान से मोहब्बत करता है। 2 खसलतें, 2 आदतें, क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाले, 2 कैरेक्टर्स, क्या 2 कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर वो हैं, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। यह आखिरी बात है आज मेरे जुमा की। हदीस सही बुखारी के अंदर है, सही मुस्लिम में, माफ कीजिएगा। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबी का नाम है अशज अब्दुल कैस। अब्दुल कैस एक कबीले का नाम है, वहां के रहने वाले हैं। सहाबी पूरी कौम के साथ आए, सारी कौम आई अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। जैसे ही मदीना पहुंचे, अल्लाह के नबी का घर आया, तमाम लोग शौक में अपनी सवारियों को ऐसे ही छोड़कर, ठीक से बांधे नहीं, ठीक से खड़ाए नहीं, फौरन दौड़कर नबी के पास चले गए। एक सहाबी गए नहीं। वो सहाबी का नाम है अशज अब्दुल कैस। जी हाँ, उनका असल नाम मुंजिर है, बाज रिवायतों में इब्ने आमिर भी कहा गया है। ये गए नहीं, सुकून से अपनी सवारी को बांधे, कपड़े बदले, नबी से मिल रहे हैं ना, क्या जुमला है, कपड़े तब्दील किए, जरा सलीके में आ गए। उसके बाद सुकून से जाकर जहां जगह मिली वहां बैठे, अल्लाह के नबी को सलाम किए। अब मैं आगे का जुमला नबी का पढ़ता हूं। वो सहाबी से मेरे नबी ने क्या कहा, इन्ना फीका खसलतैन या अशज अब्दुल कैस, इन्ना फीका खसलतैन युहिब्बुहुमुल्लाह, ऐ अशज तुम्हारे अंदर 2 खसलतें हैं, तुम्हारे अंदर 2 आदतें हैं, वो 2 आदतों से अल्लाह मोहब्बत करता है।
اللہ یہ دو عادتیں مجھے عطا فرمائے۔ آپ نے غور کیا ہوگا آج پورے جمعہ میں نے سونے والوں کو اٹھنے کے لیے نہیں بولا۔ ہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ذرا آپریشن کے بعد تبدیلی آئی ہے، اس لیے نہیں بولا کہ ضرورت ہی پڑی نہیں، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اگر یہ دو عادتیں میں نہیں بولوں گا، آپ کا شوق دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے سبحان اللہ آپ یہ سننے کے لیے دوسری جگہ آئیں گے۔ اے اشج، دو عادتیں تمہارے اندر ہیں، اللہ وہ دو عادتوں سے محبت کرتا ہے، کیا ہے؟ الحلم والاناء، الحلم والاناء، یہ عادتیں میرے اندر اللہ نافذ فرمائے، یہ عادتیں اللہ آپ کے اندر اللہ عطا فرمائے، ہماری اولاد ہماری نسلوں میں اللہ عطا فرمائے۔ الحلم، حلم کسے بولتے ہیں؟ میں نے اس کا معنی نوٹ کیا ہے، جی ہاں، صبر ہو، انتقام کا جذبہ نہ ہو، بدلہ نہ لینا ہو، بار بار غصہ نہیں کرتا ہو آدمی، طاقت رکھنے کے باوجود، غور سے سنیے گا، طاقت رکھنے کے باوجود جو آدمی صبر کر لیتا ہے نا، یہ عادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اسے کیا بولتے ہیں؟ حلم۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ طاقت ہے اس کے باوجود بدلہ نہیں لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اردو زبان میں اس کا معنی کرتے ہیں بردباری، صبر بھی ہے، قوت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ ہاں آپ لوگ شاید اسے پیشن بولیں گے، نہیں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں۔ لوگ ستاتے ہیں، لوگ الٹا سیدھا کہتے ہیں، لوگ ہمارے خلاف پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں، لوگ کبھی کبھی ہمارا حق بھی لے لیتے ہیں۔ طاقت ہے، جواب دے سکتے ہیں، مگر نہیں دے رہے، مگر نہیں دے رہے۔ یہ عادت اشج عبد القیس میں تھی، اللہ کو یہ عادت بڑی پسند تھی، اللہ یہ عادت ہمارے اندر عطا فرمائے۔ دوسری عادت الانا، الانا کہتے ہیں سنجیدگی، جلد بازی نہیں۔ کوئی بھی کام کریں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا؟ لوگ بولتے ہیں ایسا کیوں نہیں کرتے، ایسا کیوں نہیں کرتے، یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، یہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے تعریف فرمائی ہے انا کی، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ کے سمجھ کے جلد بازی کیے بغیر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ کرنے والے کو کہتے ہیں سنجیدگی۔ یہ دو خصلتیں اللہ نے ان میں عطا فرمائی، جس میں بھی یہ ہیں اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے کہیں، ہم نے سنی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ یہ حسن اخلاق ہمارے اندر عطا فرمائے، یہ عادتیں اللہ ہمارے اندر عطا فرمائے، اللہ ہمیں حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ آنے سے قبل ایک بھائی نے مجھے ایک چھوٹی چیٹھی دی، آج ان کی شاید آج یا آنے والے دنوں میں ان کی سرجری ہے، اور سرجری ذہن کی ہے، اس لیے کہ ذہن کے اندر کوئی نفس ان کی دب گئی ہے۔ نام عبد الرحمن ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ بھائی کی سرجری میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ بھائی کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ ایک ساتھی آنے سے پہلے ملے، کہے میں پیدائشی آدھا دیکھ پاتا ہوں، میں رات میں دیکھ نہیں سکتا ہوں، سبحان اللہ میری آنکھ نظر نہیں آتی ہے، روم میں آ کر مجھ سے ملاقات کیے، صحیح سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، آدھا دیکھ سکتا ہوں شیخ میں، اور الحمدللہ اللہ تمہاری زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھی سبحان اللہ انہوں نے کہا اس حال میں نے ایم اے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ مجھے کام کا کوئی ذریعہ بنائے، اللہ تمہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمہارے رزق میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اپنے بھائی اپنے دوست کے لیے دعا کے لیے آئے تھے، اللہ ان کے دوست کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، جتنے مجبور ہیں اللہ سب کی مجبوریوں کو دور فرمائے، جتنے پریشان حال لوگ ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جتنے مقروض ہیں اللہ سب کے سر سے قرض کے بوجھ کو دور فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اتباع سنت کی دولت نصیب فرمائے، ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، ہر مسلمان کو بدعات سے بچائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو ایسے عمل کی توفیق دے، اللہ وہ عمل سے راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔